آبادی کے اندر آنا ہوتا کسی چیز کے لیے، کچھ لینے کے لیے، کھانے کے لیے، تو وہ دور سے ہی پکارتا ہوتا ناپاک 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 ناپاک، تاکہ جو کچھ اسے درکار ہے وہ باہر رکھ دیا جائے اور اندر واپس جایا جائے اور دروازہ بند کر لیا جائے، اور وہ کوڑی اسے اٹھائے اور واپس اس بیابان میں یا اس ویرانے میں چلے گئے جہاں اس کو رہنا مقصود ہے۔ لیکن یہاں ہم ایک عجیب قسم کا کوڑی دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوڑی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سن چکا تھا، اور جب یہ کوڑی یسوع کے پاس آیا تو نہ بس کوڑی نے اپنے آپ کو نپاک 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 چلایا، بلکہ یہ کوڑی سیدھا یسوع کے پاس آیا اور آ کر کلام میں لکھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور گھٹنے ٹیکنے کے بعد اس کی منت کرنے لگا کہ میں ناپاک تو ہوں، پر اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں۔ یہ کوڑی ہے، یہ ناپاک ہے، یہ آبادی سے نکالا ہوا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اگر یسوع چاہے تو میں کیا ہو سکتا ہوں؟ پاک صاف ہو سکتا ہوں۔ بھائی نہیں بولتے، میں بڑا پریشان یہاں دیکھ رہا تھا کہ بھائی تالیاں بھی نہیں بجا رہے، حالانکہ بہنیں جلدی تھکتی ہیں، ان کو ایسے ایسے بجانی چاہیے، وہ بیچاری دلیری کے ساتھ بجا رہے ہیں، اور بھائی پتہ نہیں آج لگ رہا ہے کام آپ نے زیادہ کیا ہے اور اسی لیے آپ بولتے بھی کام۔ یہ کوڑی جو ہے اس نے یسوع مسیح کے پاس آ کر یہ نہیں کہا کہ میں ناپاک ہوں ناپاک ہوں، یہ چلایا نہیں کہ میرے سامنے سے ہٹ جائیے، میں آ رہا ہوں، مجھے راستہ دے دیجئے، بلکہ اس نے راستہ مانگنے کی بجائے کچھ اور ہی مانگ لیا، کیونکہ سمجھ رہا تھا کہ یہ وہی ہے جو میری ناپاکی کو میری ذات سے ختم کر سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں۔ یہ کوڑی ہے، میں ذکر کر رہا تھا، یہ کوڑی ہے، یہ ناپاک ہے اور جانتا ہے کہ یسوع مجھے پاک کر سکتا ہے، یسوع مجھے شفا دے سکتا ہے، یسوع مجھے آزاد کر سکتا ہے، یسوع مجھے بحال کر سکتا ہے، یسوع مجھے سلامتی بخش سکتا ہے، یسوع میری ساری اداسیاں، ساری لعنتیں، ساری پریشانیاں اٹھا سکتا ہے، میری مشقتیں، مجھ سے قرض کی لعنتیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ تو کوڑی ہے، ہم تو کوڑی نہیں ہیں، لیکن افسوس کہ لوگ جانتے ہوئے بھی کہ یسوع سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یسوع کے پاس آ کر گھٹنے نہیں ٹیکتے، گھٹنے نہیں ٹیکتے یسوع کے پاس آ کر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی جگہ پر ویسے کے سال ہر سال ویسے ہی رہتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اپنی زندگی کے آخری دن تک ہماری حالت کچھ بہتر نظر نہیں آتی۔ آج اس کوڑی سے سیکھیے، آج اس کوڑی سے جانیے، یہ وہ کوڑی ہے جسے علم ہو چکا ہے، جو آپ کی طرح جانتا ہے کہ یسوع میرے کوڑ کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوڑی چلایا تو یسوع نے اس پر ترس کھا کر اپنا ہاتھ بڑھایا، اور جو ہمارا آج کا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پاک صاف ہو جا، پاک صاف ہو جا۔ پاک کے کیا معنی ہے؟ غیر آلودہ، بے گناہ، معصوم، نکلا ہوا یا صاف۔ کوڑی کہتا ہے کہ اے خدا، اے یسوع، اگر تو چاہے تو میں صاف ہو سکتا ہوں، میں گناہوں سے پاک ہو سکتا ہوں، میں بے گناہ ٹھہر سکتا ہوں۔ اور یسوع نے اسے کہا کہ
میں چاہتا ہوں کہ تو بے گناہ ٹھہر جائے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس کا کوڑ اسی وقت اس کی زندگی سے جاتا رہا. آج مجھے اور آپ کو بھی اپنا کوڑ جو ہے یہ کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیوں کریں؟ کیوں آج اس کوڑی کی طرح میرے لیے اور آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ ہم پاک صاف ہو جائیں؟ خدا کے کلام کا ایک حوالہ پڑھیے گا ذرا میرے ساتھ. تھسلنیکیوں کا پہلا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت کو کوئی بھی بلند آواز سے پڑھے. کوشش کیجئے 2-4 حوالے ہم پڑھیں گے وہ ہم جلدی پڑھیں. ابھی ہم اپنے مضمون سے اگلے حصہ میں آگے ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ خداوند مجھے کیا کرے؟ پاک صاف کرے. اور خداوند نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا. آج اگر ہم بھی یہی تمنا لے کر آئے ہیں کہ یسوع ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے تو پھر سیکھیے کہ ہمیں پاک صاف ہونا کیوں ضروری ہے. کیونکہ جب تک ہم اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کریں گے ہمارے اندر پاک اور صاف ہونے کی طلب بھی پیدا نہیں ہوگی. اور یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے, پڑھیے گا ذرا چوتھے باب کی 7ویں آیت تھی. اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے آپ کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے. خدا نے آپ لوگوں کو, خدا نے مجھے, خدا نے ہم سب کو اپنے جلال کے لیے بلایا ہے. ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے. اور خدا کے میل پر پورا اترنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم بھی یسوع کے قدموں میں آئیں اور کہیں کہ آئے خداوند ہمیں کیا کر, پاک صاف کر. کیونکہ اس نے ہمیں بلایا ہی اس لیے ہے کہ ہم کیا ہو جائیں, پاک صاف ہو جائیں. لیکن اس لیے کہ اس نے ہمیں ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے. اور اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھیں کرنتھس کے پہلے خط کے پہلے باب کی 2 آیت تو لکھا ہے یہ خط خدا کی اس کلیسیا کے نام ہے جن کو خدا نے یسوع مسیح میں پاک کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح ہمیں پاک کرتا ہے اور ہمیں یسوع کے ساتھ رکھنے کے لیے پاکیزگی کی ضرورت ہے. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات, اگر ہم عبرانیوں کا خط اور اس کے 12ویں باب کی 14ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو. پہلی بات کیا ہے؟ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے. اور دوسری بات کیا ہے؟ اس پاکیزگی کے طالب رہو. اس پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ وہ پاکیزگی جو خداوند یسوع کی معیار کے مطابق ہو. اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا. خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے. رسول فرماتا ہے پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. متی کی انجیل میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. خدا پاک ہے اور اس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اس لیے خدا چاہتا ہے آج کے مضمون کے مطابق خداوند یسوع یہ چاہتا ہے کہ ہم پاک صاف ہو جائیں. ہم کیا ہو جائیں؟ پاک اور صاف ہو جائیں. پاک کا مطلب ہے خالص, غیر آلودہ, نترا ہوا, بے گناہ اور معصوم. اور صاف کا کیا مطلب ہے؟ خالص. صاف کا کیا مطلب ہے؟ خالص. خداوند یسوع چاہتا ہے کہ ہم کیا ہو جائیں؟
यीशु मसीह की बात को हमें कबूल करना, मानना होगा। एक और कोड़ी के बारे में भी हम कलाम खुदा में देखते हैं। पुराना अहद उस कोड़ी के बारे में बताता है। नवान कोड़ी, सब उसके बारे में जानते हैं। जब हम नवान कोड़ी की बात करते हैं और वो मर्दे खुदा के पास आया, और जैसे ही वो आया, मर्दे खुदा ने अपने खादम को हुक्म दिया कि जा इसे कह कि यरदन में जाकर 7 गोते मारे और इसका कोड़ जाता रहेगा। लेकिन क्या हुआ? वो बुड़बुड़ाया। लेकिन शुक्रगुजार हूं, अच्छे साथी थे उसके पास, अच्छे साथी थे। कभी कभी कलीसियाओं में बुड़बुड़ाहट होती है और अच्छे साथी वहां मौजूद नहीं होते। बुड़बुड़ाहट होती है, मसाइल होते हैं, मुश्किलात होती हैं, पर अच्छे साथी नहीं होते जो मामले को सुलझा देते। हम पढ़ते हैं कि वो बेदिल हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि उसके साथियों ने उसकी हेल्प की और कहा अगर कोई नबी बहुत बड़ा काम कहता तो भी तो तू करता। तो क्या अगर इसने यरदन में 7 गोते मारने के लिए कहा है तो ये भी नहीं कर सकता? और क्या हुआ? मैं समझता हूं अच्छे साथियों के सबब से वो यरदन में उतर गया। और मुमकिन है कि जब उसने पहला गोता मारा होगा, अब वो उठा होगा और उसने अपना बदन देखा होगा